میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ آج ایک کہانی جو ہے یہ ایک لوک داستان ہے، ایک فوک ٹیل ہے اور ایک کتے کی کہانی ہے، اور ہے یہ پہلے جو ضلع لاڑکانہ ہوتا تھا اور اب کمبر شاداد کوٹ بن گیا لاڑکانہ بٹنے کی وجہ سے، وہاں کی ہے۔ یہ میں نے پہلی بار ایک کتاب ہے بڑی دلچسپ، فوک ٹیلز آف سندھ اینڈ گجرات، اور گجرات کے سپیلنگز اس زمانے میں وہ انگریز جس نے کتاب لکھی کنکیڈ، اس نے GUZERAT گزرات کر کے لکھے ہیں۔ تو اس کتاب میں نے یہ کہانی پڑھی تھی کتے کی۔ تو کتاب تو پڑھی تھی کہیں 1983-84 میں، اس کے بعد اسی وقت سے وہ جتن میں تھا میں کہ میں اس جگہ جا سکوں جہاں اس کتے کی قبر ہے، لیکن وہ ہوتا یہ تھا کہ آپ کو اگر یاد نہیں ہے، آپ سے پہلے کی بات ہے، 1983 سے آنورڈز سندھ کے اندر بڑا نفسا نفسی کا عالم تھا۔ وہ دھاڑیلن جو زمانہ ہے سائیں، وہ وہاں پہ ڈاکو راج تھا اور زندگی مشکل تھی، شریف لوگ بھی مر رہے تھے اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ڈاکو بنا دیا گیا، جو کہ چوری ڈکیتی سے دور دور تک جن کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میں ایسے لوگوں کو بھی ملا تو میں نہ جا سکا، اور میرے جو سندھی دوست تھے جو ذرا زمیندار ٹائپ کے تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ یار تمہیں تو کوئی ڈیتھ وش ہے کہ تم ادھر پہاڑ میں جانا چاہ رہے ہو جہاں پہ سب منظور برڑو ایک مشہور ڈاکو تھا، بعد میں مارا گیا، منظور برڑو کا علاقہ تھا وہ، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ تم ادھر جا رہے ہو، وہ تو تمہیں چھوڑے گا نہیں، لے جائے گا اغوا کر کے پیسے دینے کی خاطر، اور تیرے لیے تو کسی نے پیسے نہیں دینے، تو ویسے ہی مارا جائے گا۔ خیر وہ میں نے بڑے جتن کیے، لاڑکانے کی طرف سے ناکام رہا، تو میں خضدار پہنچا کہ میں خضدار کی طرف سے آؤں، تو وہاں پہ بھی وہ مجھے ایک زہری سردار تھے، بہت بہترین آدمی تھے، کافی بزرگ تھے اس وقت، پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے مجھے آگے بھجوا دیا ایک اور جگہ پہ، لیکن بات نہ بنی۔ جہاں انہوں نے مجھے بھجوایا انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم ذمہ نہیں لے سکتے، ادھر منظور برڑو ہوتا ہے اور وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ خیر رہ گیا، آخر کار امن آ گیا، اور 1996 میں لاڑکانہ پہنچا تو مجھے شاداد کوٹ بھیجا گیا، اور وہاں مجھے ایک بندے سے ملاقات کرائی گئی، موٹا آدمی تھا، ولی محمد منگنہار۔ ولی محمد بڑا گھومنے پھرنے کا شوقین تھا، اور ایک اخبار میں بھی لکھتا تھا، اپنے آپ کو کہتا کامریڈ تھا، لیکن دور دور سے کامریڈ نہیں تھا۔ بہرحال اسے یہ پتا تھا کہ کتے کی قبر ہے وہاں تک جا کیسے سکتے ہیں، چنانچہ ولی محمد مجھے لے کے چل پڑا، اور جیپ میں ہم ایک جگہ پہنچے، پھر ہم ایک گاؤں ہے غیبی ڈیرو، جس کی ہم آپ کو داستان پہلے سنا چکے ہیں سریمن چانڈیو کی کہانی کے اندر۔ غیبی ڈیروں میں ہمیں مرحوم علی نواز چانڈیو صاحب نے، بہت شاندار آدمی تھے، انہوں نے ہمیں اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا، جو ہمیں آگے ایک گاؤں میں چھوڑ کے آیا، راہو جو آئیٹھو، جیپ میں اپنی میں، اور وہاں سے ہم پیدل چلے اگلی صبح بہت سویرے، اور شام کو ہم ایک جگہ پہنچے پہاڑ کے اوپر، ڈاریارو جس کا نام تھا، اور وہاں رات کر کے ہم صبح قبر پہ آئے۔ یہ میں آپ کو اپنے دوستوں کی تصویریں دکھا دوں، یہ میری کتاب پرزنر آن اے بس کے اندر ایک کہانی، یہ چونکہ چھپی ہوئی ہے کتے کی قبر کی، تو یہ ولی محمد بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ حاصل چانڈیو ہے، یہ رئیس ہے راہو جو آئیٹھو جو گاؤں ہے اس کا، اور اس کے پاس بھی بڑی خوبصورت داستانیں تھیں، صرف سندھی بولتا تھا، اور میں جب بھی اس کو ملنے جاتا تھا تو وہ میری سندھی بھی دو تین دن ساتھ رہنے کے بعد رواں ہو جاتی تھی، تو یہ بہت خوش ہوا کرتے تھے لوگ کہ سلیمان بھی سندھی سکھی ہوئے آہانی کہا کرتے تھے، اور خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ میں بھی تھوڑی بہت سندھی بول لیتا ہوں۔ تو ہم جب اوپر پہنچے تو میں نے اپنے حاصل چانڈیوں سے کہا
بیٹھے ہوئے تھے، شام کا وقت تھا، دریاروں میں، اگلی صبح ہم نے قبر تک جانا تھا. تو میں نے حاصل چانڈیوں کو کہا کہ مجھے تو سنا سندھی میں وہ داستان کتے کی قبر کی. تو اس نے جو داستان سنائی وہ ایگزیکٹلی وہی تھی جو کنکیڈ نے آج سے 150 سال پہلے ریکارڈ کی تھی. تو وہ داستان میں آپ کو سنا دوں کہ بات یہ ہے جی کہ یہ پہاڑ جو علاقہ ہے یہاں پہ بہت ساری قومیں رہتی ہیں. جیسے یہ چانڈیو اس سائڈ پہ ہیں، لاڑکانہ سندھ والی سائڈ پہ ایک گائنچو ایک قوم بھی ہے جس میں ایک ہمارے ساتھ اللہ رکھیو گائنچو جایا کرتا تھا، اور اس کی دلیری کی داستان بھی ابھی میں آپ کو سناؤں گا. تو اس طرف چھٹے ہیں بلوچستان کی طرف، اور جو بڑی قوم ادھر اوپر سے نیچے تک ان کھیرتھر اور سینٹرل براہوی رینج کے اندر جو قوم ہے، جو بڑی قوم ہے، وہ براہوی لوگ ہیں. تو کہتے ہیں یہ داستان کے مطابق کہ ایک براہوی تھا، اس کے پاس ایک بڑا وفادار کتا تھا جو شکار بھی کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کے مال ڈنگر کا بھی خیال رکھتا تھا اور اس کے ساتھ بڑی وفاداری سے رہتا تھا. تو ایک بار براہوی کے اوپر کوئی برا وقت آیا تھوڑا سا، تو وہ پہاڑ سے نیچے آیا اور کسی گاؤں میں وہ ایک بنیے کے پاس پہنچا. اس سے کہا کہ بھائی یہ میرا کتا رکھ لو اپنے پاس کچھ دن کے لیے، اس کے عوض تم مجھے اتنے روپے دے دو، جب میرے پاس ہوں گے میں آ کے اپنا کتا لے جاؤں گا، یہ بڑا وفادار کتا ہے اور یہ تمہاری بڑی سیوا کرے گا. تو وہ دے کے پیسے لے کے چلا گیا، اور جاتے ہوئے اس نے کتے کو کہا کہ دیکھ جیسے تو نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے، یہ اب جب تک میں تجھے لینے نہیں آؤں گا یہ بنیے کے ساتھ اسی وفاداری کے ساتھ رہنا ہے، اتنا ہی خیال کرنا ہے جتنا تو میرا کرتا تھا. خیر دن گزرتے گئے. ایک رات کرنا قسمت کا یہ ہوا جناب کہ بنیا کے گھر چوری ہو گئی. کوئی چور آئے اور کسی کو پتہ بھی نہیں پڑا، اور وہ رات کو بہت مال دولت سامان نکال کے، بنیا امیر آدمی تھا، اس سے وہ نکال کے سامان چلے گئے. صبح جب اٹھ کے بنیے نے گھر میں دیکھا کہ یہ تو ویران پڑا ہے اور سب چیزیں جو ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، تو بڑا رون دھون ڈال دیا اس نے. ہمسائے بھی آ گئے، افسوس کرنے والے بھی آ گئے. کتے کا کچھ پتہ نہیں تھا. تھوڑی دیر کے بعد کتا کہیں سے آیا باہر سے، اور وہ آ کے بنیے کی دھوتی کھینچے اور باہر کی طرف جائے. تو بنیے نے اس کو کچھ چیز ماری کہ دفع ہو بھائی، جب چور آئے تھے تب تو مرا رہا، اب تو آ گیا دھوتی کھینچنے کے لیے. جب وہ 4-5 بار کتے نے ایسے کیا تو دوست لوگوں نے کہا کہ یار یہ تمہیں کچھ بتا رہا ہے بھائی، یہ کچھ باہر جاتا ہے تیری دھوتی کھینچ کے، چلو اس کے پیچھے چلو، یہ کچھ دکھانا چاہ رہا ہے. تو خیر وہ چل پڑے. آخری بار جب کتے نے دھوتی کھینچی سب اٹھ کے چل پڑے. تو وہ کتا انہیں شہر سے باہر لے گیا ایک ویران جگہ پہ، ایک ندی کے پارٹ میں جو کہ خشک ندی تھی، وہاں پہ اس نے زمین کھودنی شروع کی. تو ساروں نے ساتھ مل کے زمین کھودی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جتنا مال اسباب رات کو چور لوٹ کے گئے تھے وہ وہاں دفنا گئے ہوئے تھے. تو وہ اپنا اس کو سارا انہوں نے اٹھایا، سمیٹ کے گھر لے آیا، اور بنیا بڑا خوش ہوا. اس نے کتے کو بڑی شاباش دی، اور اس نے ایک رکا لکھا کہ اس براہوی کے نام کہ بھائی تمہارے کتے نے تمہارا قرض اتار دیا ہے، اب تمہارے اوپر کوئی چیز واجب واپس کرنے کی نہیں ہے، تو میرا پیسہ وصول ہو گیا ہے جو تم مجھ سے لے کے گئے تھے، میں نے کتے کو آزاد کر دیا. وہ اس نے کتے کے گلے میں ڈالا اور اس کو کہا کہ جا مالک کے پاس. تو کتا خوشی خوشی مالک کے پاس چلا پڑا. اب دیکھیے کرنی قسمت کی کہ عین اسی دن براہوی بھی وہ پیسے لے کے تو پہاڑ سے اتر رہا تھا. تو اس نے دور سے کتے کو آتے دیکھا، کتے نے مالک کو دیکھا، تو کتا خوشی سے تیزی سے بھاگا. تو براہوی ایک دم شرمندہ ہو گیا کہ ہیں یہ میں نے اس کو کہا تھا کہ بنیے کہ تو نے اسی طرح سیوا کرنی جس طرح تو نے میری کی، اور یہ وہاں سے بھاگ آیا، اس نے تو میرا منہ کالا کر دیا. تو جسے ہم کھلا کہتے ہیں پنجابی میں، سندھی میں اور براہوی میں اسے بھونڈو کہتے ہیں، اس نے کتے کو دور سے کھلا دیا. تو کہانی سنانے والے حاصل چانڈیوں نے کہا کہ دیکھو کتا جو تھا نا وہ اتنا غیرت مند تھا کہ وہ وہیں موقع پہ گر کے مر گیا، شرم سے مر گیا.
خیر وہ براہوی پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک رکا لگا ہوا ہے، پتہ نہیں براہوی خود پڑھ سکتا تھا یا کسی سے اس نے پڑھوایا کہ بھائی یہ کیا لکھا ہے. اس میں پتہ چلا کہ جی وہ تو قرض تو اتر چکا ہے اور کتا آزاد تھا. براہوی بڑا رویا پیٹا، لیکن اب جب ایک چیز مر گئی تو کہاں سے زندہ ہوتی. خیر اس نے کہا کہ اب یہ اتنا مطلب ہے کردار والا کتا تھا، تو اس کو میں اس پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پہ دفناؤں گا. چنانچہ وہ ایک چوٹی کے اوپر لے گیا جو کہ کوئی 2097 میٹر اونچی ہے، یعنی 6800-900 فٹ کے قریب اونچی ہے. وہاں وہ اس نے لے جا کے وہ کتے کو دفنا دیا. اچھا، حاصل نے یہ کہانی جب ختم کی تو تھوڑی دیر کو چپ ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ دیکھ سلیمان کیسا کتا تھا. ہم انسان ہیں، ہمیں اتنے لوگ دھتکارتے ہیں، ہمیں اتنا کچھ کہتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کتے کو ایک بھونڈا ملا تو وہ غم سے مر گیا. تو میرے ذہن میں آئی کہ یہ کہانی ہے کیا. وہ میں آگے چل کے آپ کو سناتا ہوں. لیکن صبح جب ہوئی تو ہم وہاں سے چلے اور ایک بڑا خوبصورت یہ دریاروں کا جو علاقہ ہے، یہ بڑا خوبصورت میدان ہے. اور یہاں پہ لوگ جب سردی ختم ہوتی ہے مارچ میں تو وہ آ کے نا بیج ڈال جاتے ہیں کنک کے یا باجرے کے، اور پھر بارشیں ہوتی ہیں تو وہ 4-5-6 مہینے بعد آ کے وہ اپنا فصل کاٹ لیتے ہیں. تو اس میں سے ہم گزر کے وہ پہاڑ پہ پہنچے. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ میری کتاب میں سے ہے، اور وہ کتے کی قبر ہے. آپ حاصل چانڈیو کو اور ولی محمد کو، اور ساتھ میں جو لمبا آدمی کھڑا ہے اس کا نام علی اکبر برڑو ہے. ہم اسے ماسی کہا کرتے تھے کیونکہ یہ ہماری ہر سفر میں روٹی پانی کا بندوبست علی اکبر برڑو کا ہوتا تھا. تو یہ وہ قبر ہے. اچھا، اب یہ کہانی بڑی خوب اس طرح سے ہے کہ جب حاصل چانڈیوں نے کہا نا کہ دیکھو کیسا جانور تھا جو ایک ذرا سے بھونڈے کے اوپر اس نے اپنی جان دے دی، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کہانی، ہر کہانی کے پیچھے، ہر لوک داستان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی کی خواہش ہوتی ہے. تو میرے ذہن میں جو بات آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ براہوی جو تھے، براہوی بڑی شاندار قوم ہے، اور ان پورے یعنی کلات سے لے کے نیچے تک براہوی، پہاڑوں کے اندر سب جو ہیں وہ براہوی ہیں زیادہ تر. تو وہ براہوی نے یہ کہانی جس نے ایجاد کی، اس نے اس لیے ایجاد کی کہ بھائی ہمارے تو کتے اتنے غیرت مند ہیں کہ انہیں ایک بھونڈا آپ دیں تو وہ مر جاتے ہیں، تو ہم کس شان والے ہوں گے. وہ اپنی شان کی کہانی سنا رہے تھے. تو اگر کسی کو، اب تو خیر سڑکیں بھی بن گئی ہیں، M8 ہے شاید موٹر وے جو لاڑکانے سے خضدار جاتی ہے، اگر اس سے آپ جا سکتے ہیں تو آپ ایک جگہ آپ کو ڈراپ ہونا پڑے گا، اور پھر وہ اگر وہ فینسڈ سڑک ہے، لمیٹڈ ایکسیس سڑک ہے، تو اس کا وہ جنگلہ پھلانگ کے آپ کو پار جا کے وہاں سے پھر تھوڑا ہی سفر ہے. وہ میرا خیال ہے چند گھنٹوں میں بندہ اوپر پہنچ جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. ورنہ تو وہی رستہ ہے کہ آپ راہو جو آئٹھو جائیں گے، غیبی ڈیرے سے راہو جو آئٹھو جائیں گے، وہاں سے پھر آپ پہاڑ کی طرف سیتا جی ڈاٹھ ایک ندی ہے، سیتا ندی، اس میں سے آپ گزر کے آپ اوپر پہاڑ میں پہنچتے ہیں. رستے میں بہت سارے پیٹروگلفس بھی نظر آتے ہیں جن کے اوپر میرے دوست ذوالفقار کلہوڑا نے بہت کام کیا، اور آپ ایک دن کے اندر ڈاریارو پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر آگے. تو جب بھی آپ کا جانے کا ہو تو اب آپ خضدار کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں اور لاڑکانے کی طرف سے بھی جا سکتے ہیں. تو ضرور جا کے دیکھیں اس کتے کی قبر. کبھی کبھی خبر یہ آتی ہے کہ وہ جی چونکہ چھٹوں کی اور گائنچوں لوگ جو سندھ کی طرف ہیں، ان کی آپس میں کچھ لڑائی جھگڑا ہے، زمین کا کوئی وہ قصہ ہے، تو وہ کبھی کبھی چھٹے آ کے جو ہے نا وہ ان کی یہ کتے کی قبر کو بگاڑ دیتے ہیں، پھر لوگ جا کے پتھر وتھر رکھ کے سیدھی کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ جگہ ہے دیکھنے کی. اور یہ کھیرتھر ماؤنٹنز کا، کھیرتھر پہاڑ کا، یہ
سب سے اونچی چوٹی نہیں ہے، یہ دوسرے نمبر پر اونچی چوٹی ہے۔ جو پہلی سب سے اونچی چوٹی ہے وہ کوئی 7,000 فٹ کی ہے، 2,295 میٹر کے لگ بھگ، وہ اس کا نام کوئی نہیں ہے۔ اس چوٹی کا نام، نقشہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کے اندر کتا جو قبر لکھا ہوا ہے، جو کہ انگریزوں کا بنایا ہوا نقشہ ہے، تو ظاہر ہے وہ سندھی نہیں جانتے تھے، کتے جی قبر ہونا چاہیے تھا۔ اور براہوی بھی اس قبر کو مانتے ہیں، کیونکہ براہوی میں کچکنا قبر کہلاتی ہے یہ جگہ۔ اچھا، میں نے اللہ رکھیو کا ذکر کیا تھا، یہ دیکھیے اللہ رکھیو گائنچو کی میں آپ کو اب تصویر دکھا رہا ہوں۔ یہ وہ آدمی ہے کہ جب ہم 1998 میں دوبارہ آیا میں یہاں پہ پی ٹی وی کی ایک ٹیم لے کے کتے کی قبر کی ڈاکیومنٹری بنانے، تو جب ہم سیتا جی ڈاٹھ پہنچے جو کہ اللہ رکھیو کا گاؤں ہے، تو پتہ پڑا کہ جناب یہاں تو وہ جو چھٹے ہیں بلوچستان والے، وہ کافی بدماشی کر رہے ہیں اور آتے ہیں اوپر نقصان پہنچاتے ہیں ان کی فصلوں کو، تو کچھ خطرہ تھا کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ اچھا، ہمارے ساتھ کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، کوئی بھی ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ جی حالات خراب ہیں، ہم نہیں اوپر جائیں گے۔ اللہ رکھیو بھی اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، یہ یکایک اٹھا اور چلا گیا۔ کوئی 10-15 منٹ بعد یہ واپس آیا اپنا اونٹ اور اپنی AK-47 کلاشنکوف لے کے، اور کہتا ہے کہ جی چھوڑ دیں آپ سب کو، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اور یہ وہ جوان مرد ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اوپر گیا، کوئی پیسے ویسے نہیں اس نے ہم سے مانگے کہ میں آپ سے کوئی اجرت لوں گا، یہ ہمارے ساتھ اوپر گیا۔ اور ہم جب دریارو پہنچ کے وہ اس کمروں میں رہے، وہ ایک کمرے میں جس میں ہم پہلے بھی رات کر چکے تھے، تو وہاں جتنی بار میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ اللہ رکھیو جو ہے وہ دروازے میں چگاٹھ کے اندر درمیان بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف اپنی پیر جمائے ہوئے ہیں، ایک طرف کمر لگائی ہوئی ہے، AK-47 اپنی گھٹنوں پہ رکھی ہوئی ہے اور سگریٹ پی رہا ہے اور باہر دیکھ رہا ہے۔ ساری رات اس جوان نے وہاں بیٹھ کے ہماری پہرے داری کی اور صبح ہمارے ساتھ کتے کی قبر تک بھی یہ گیا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ۔ تو آج کی داستان جو تھی وہ اس کتے کی تھی۔